خیر مجسم خلیفۃ اللہ اعظم صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا رسول ذی وقار کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچانے بسانے سجانے میں حصہ لیا ہے، پروردگار سبھی کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ پروردگار سبھی کی عمروں میں سبھی کے مکانوں میں رحمتیں برکتیں وسعتیں ترقیاں عطا فرمائے۔ علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ حضرات شعر و شاعری تو بہت دیر سے سن رہے ہیں، اچھی شاعری آپ نے سنی، لیکن کچھ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ترنم میں پڑھیں گے، میں اس سے بری ہوں، اس لیے اگر ترنم میں پڑھ دیا تو ایک بھی نہیں رکے گا، سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ ذرا ایک مرتبہ جھوم کے بول دو سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ آپ نبی کی محبت میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات تھوڑی دیر بیٹھیں۔ حضرات ایک شعر ملاحظہ فرمائے علماء کرام کی خاص توجہ کہ زندگی بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ۔ ذرا نبی کے دیوانوں مچلو سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ زندگی بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، رب کو ہم منا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، رب کو ہم منا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ۔ اور کربلا کی دھرتی پر یہ حسین کہتے تھے، کربلا کی دھرتی پر یہ حسین کہتے تھے، سر کو ہم کٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ، سر کو ہم کٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ۔ جمال و نور کا منظر نبی نبی بولے، جمال و نور کا منظر نبی نبی بولے، درے نبی کا کبوتر نبی نبی بولے، اور ہمارے دل کے موبائل میں سم ہے طیبہ کا، ہمارے دل کے موبائل میں سم ہے طیبہ کا، ہماری سانس کا ٹاور نبی نبی بولے، اور ہماری سانس کا ٹاور نبی نبی بولے۔ تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون۔ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ برادران ملت اسلامیہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، تقریر کو سنے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہمارا اور تمہارا رب ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، سارے سنسار کو بنانے والا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کے جلسے کا ٹائٹل ہے، آج کے جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ حضرات محترم کچھ دینے کی کوشش کروں گا، آپ کچھ لے کر کے اٹھیے گا انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ نبی سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہو، آؤ تاریخ کا ہم اور آپ مطالعہ کریں، تاریخ کے اور آپ الٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم مدینے کی سرزمین ہے، مدینہ منورہ کی مقدس گلیاں ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اور
और आपके प्यारे नबी मस्जिद नबवी के अंदर नमाज इशादा फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर नबी तो नमाज इशादा कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम नवाफिल की कसरत की वजह से बहुत देर हो जाती है मुस्तफ़ा करीम को। हज़रात मोहतरम, लेकिन जिस बिस्तर पर हमारे और आपके नबी लेटा करते थे, हमारे और आपके नबी इस्तिराहत फरमाया करते थे, अल्लाह अल्लाह बिल्ली आ जाती है। हज़रात मोहतरम, हमारे और तुम्हारे नबी के बिस्तर पर वो बिल्ली लेट जाती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब नबी कैसे रहमत है। हज़रात ये मुलाहिदा कर लो, एक बिल्ली आ जाती है, बिल्ली मेरे नबी के बिस्तर पर लेट जाती है। नबी जब आए हैं अपने काशाने के अंदर, मुस्तफ़ा जब आए हैं अपने हुजरे के अंदर, अल्लाह की कसम मेरे नबी की नुबुव्वत वाली निगाहें पड़ती है। मेरे मुस्तफ़ा ने बिल्ली को लेटा देखा था, मुस्तफ़ा करीम ने हाथ का तकिया लगाया था, खाक पर मेरे मुस्तफ़ा लेट गए हैं। बिल्ली को भगाया नहीं था, बिल्ली को जगाया नहीं था, बिल्ली को डांटा नहीं था, बिल्ली को मारा नहीं था। इसलिए प्यारे मेरे मुस्तफ़ा इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं और जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं। रहमतों वाले आका ने उस बिल्ली को लेटे रहने दिया है। मुस्तफ़ा करीम प्यारे इस्लामी भाइयों कहाँ लेट गए? जमीन पर लेट गए हैं। बिल्ली को भगाया नहीं था, बिल्ली को जगाया नहीं था, बिल्ली को डांटा नहीं था। मुस्तफ़ा करीम जो है जमीन पर लेट जाते हैं। हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा करीम ने देखा है नींद बिल्ली पूरी कर चुकी है। नींद पूरी करने के बाद में बिल्ली बिस्तर से उठ करके चली जाती है। नबी ने जो है खाक को झाड़ा है, मिट्टी को झाड़ा है। मुस्तफ़ा उठते हैं, अपने बिस्तर पर लेटते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी हदीस को पढ़ने के बाद में एक ईसाई मुसलमान हो गया था। वो मुसलमान इसीलिए हुआ था, लोगों उसके कहते थे मुसलमान जो है, मुसलमानों के नबी की हिस्ट्री मत पढ़ना, मुसलमानों के नबी की तारीख मत पढ़ना। जब उसने नबी की तारीख पढ़ी है, पढ़ने के बाद में मदीने की गलियों को देखा है, मुस्तफ़ा की मक्की जिंदगी को पढ़ा, मुतासिर होता रहा, मदनी जिंदगी को पढ़ा। एक मोड़ ऐसा आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। वो मोड़ कौन सा था? उसने पढ़ा था नबी मस्जिद से निकल करके आए हैं, बिस्तर से बिल्ली उठ करके चली गई है, तब मुस्तफ़ा उठे हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हैं। वो ईसाई कहने लगा, गलत बोलते मेरे ईसाई मौलवी, गलत कहते मेरे धर्म के लोग, जो मुसलमानों का नबी जानवरों से इतना प्यार करता है तो अपने गुलामों से कितना प्यार करता है। बताओ, जो नबी जानवरों से इतना प्यार करता है, वो नबी अपने गुलामों से कितना प्यार करता है। हकीकत में मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों में उठ कर हमारे और आपके खातिर दुआएं की है। इतनी मोहब्बत अपनी उम्मत से नबी फरमा रहे हैं। इतने लंबा क़ियाम मेरे नबी फरमाते थे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती, आका कभी आराम कर लिया करें, या रसूल अल्लाह कभी आराम भी कर लिया करें। नबी की आंखों में आंसू आते हैं। इरशाद फरमाते हो, आयशा क्या मैं अपने नबी का, मैं अपने अल्लाह का फरमा बरदार बंदा ना बनूं? ओ लोगों, नबी प्यारे मुसलमानों मासूम है, लेकिन क़ियाम कर रहा है, नमाजें नहीं छूट रही हैं। आज हमारी और आपकी नमाजों का सही पता नहीं है। हज़रात मोहतरम, दिन में एक बार सजदा कर लिया तो कर लिया, वरना जुमे के दिन, जुमे वाले कुछ लोग होते हैं जो जुमा की नमाज अदा करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ईद और बकरीद ही की डायरेक्ट अदा करते हैं। वो भी जुगाड़ में रहते हैं, इधर से पुरानी लेकर के जाएंगे, उधर से नई लेकर के आएंगे। हज़रात, ये हमारा मुआशरा हो गया है साहिब। हज़रात मोहतरम, अपने जो है अपने अंदर तब्दीली लाओ। हज़रात मोहतरम, आपने देखा नहीं, जब इनकलाब बर्पा होता है तो अल्लाह की कसम मुसलमानों, न जाने कब से टिकटॉक पर लोग
کی جگہ بنا رہے ہیں، اپنی جو ہے اپنا پرچار کر رہے ہیں، لیکن شہرت نہیں مل رہی ہے۔ مسکان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، رب کائنات نے ایک ہی دن میں شہرت کہ میرا پرچار ہو جائے، مجھے لوگ جاننے لگے۔ لیکن جب کوئی شیرنی بن کر، کنیز فاطمہ بن کر مسکان کی صورت میں ابھرتی ہے تو دنیا کے مسلمان اسے اپنے سروں پر بٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا راستہ تبدیل کرو، اپنا کردار بدلو، اپنا اخلاق بدلو۔ کہ آج ہم اور آپ میخانوں کے قریب نہیں جا رہے ہیں، جوئے کے اڈوں کے قریب نہیں جا رہے ہیں، حضرات محترم یقیناً جا رہے ہیں۔ جو نبی نے بتایا ہے نا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا، کھانا کھانا منع کیا ہے، اگر پانی پینے جا رہے ہو صاحب تو آپ کو خیال یہ آ جائے کہ میں کھڑے ہو کر پانی پینے جا رہا ہوں، کہیں میرے مصطفیٰ نے منع تو نہیں کیا، تو آپ یقیناً نبی کا جب خیال آئے گا نا تو آپ پانی کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر کے پیئیں گے۔ آپ شراب کھانے کی طرف جائیں گے، شراب خریدنے سے پہلے نبی کا فرمان یاد کریں گے کہ ہم یہ پینے تو جا رہے ہیں، کہیں نبی نے اس کو حرام تو نہیں بتایا، تو سچا مسلمان ایمان والا اس کو چھو ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، نبی اپنے غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ علماء کی توجہ کا طالب، حضرات محترم، مدینہ شریف کی گلیاں ہیں، ننھے ننھے بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرات کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، ننھے ننھے بچے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے جب نبی گزرتے ہیں بچے دوڑ کر آ جاتے ہیں، نبی کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ صحابہ کے بچے ہیں، ان میں یہودی کا بھی ایک بچہ کھیلتا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کے بچے جب نبی کو دیکھتے ہیں، نبی کو پکارنا شروع کرتے ہیں، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا، یہ نعرہ لگاتے، نبی کی بارگاہ میں آتے، نبی سر پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ نبی کا اخلاق دیکھیں، نبی کا کردار دیکھیں پیارے، آج انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضرات بچوں نے دیکھا نبی آ رہے ہیں، استقبال کرنے لگے، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا۔ نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ہاتھ رکھنے کے بعد میں بچے چلے گئے ہیں، انہی بچوں کے درمیان ایک یہودی کا بچہ کھیلا کرتا تھا۔ بچوں نے کہا یار ہم تو جاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، لیکن تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ حضرات محترم، بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بچہ زاروں قطار رونے لگا تھا۔ وہ کہا تھا او بھائیو تمہیں نہیں معلوم اسی نبی کے قتل کے منصوبے میرے مکان کے اندر تیار کیے جاتے ہیں، اسی نبی کے قتل کی سازش ہمارے گھر کے اندر میرا باپ کرتا ہے، میں جاؤں ایسا نہ ہو نبی مجھ کو ڈانٹ کر کے بھگا دے، مصطفیٰ مجھ کو مار کر کے بھگا دے۔ اور نبی سے محبت کرنے والوں کون ہے؟ یہودی کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے بچے کہہ رہے ہیں چلو نبی کی بارگاہ میں چلو۔ حضرات محترم، بچے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو ہم نبی کی بارگاہ میں جائیں، تمہارے نبی مجھے ڈانٹ کر کے بھگا دے، تمہارے نبی مجھے مار کر کے بھگا دے۔ بچوں نے کہا یار تو نے میرے نبی کو جانا ہی نہیں ہے، چل کل جب نبی آئیں گے تو تو بھی ساتھ میں چل لاؤ۔ حضرات محترم، نبی جب دوسرے دن آئے ہیں، بچوں نے دیکھا ہے بچے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا۔ حضرات محترم، بچے دوڑ کر کے آئے ہیں، نبی نے پیار کر دیا ہے، نبی نے سر پہ ہاتھوں کو رکھ دیا ہے۔ حضرات محترم، بچے خوشی خوشی واپس ہونے لگے، لیکن یہ بچے نے اشارہ کیا تھا، او بھائی تو نے کل وعدہ کیا تھا کل چلیں گے، بھیا ذرا آ تو جا میرے نبی کی بارگاہ میں۔ بچہ دوڑ کر ہاتھ جوڑے کے کھڑا تھا، عرض کر رہا تو بھائیو ایسا نہ ہو نبی ڈانٹ کر کے بھگا دے، مصطفیٰ مار کر کے بھگا دے۔ حضرات یہ یہودی تھا اسی لیے نہیں آ رہا تھا۔ حضرات محترم، اب یہ بچے سے جب اشارہ کر کے بلایا تھا ایک صحابی کے بچے نے، بچہ دوڑنا شروع کرتا ہے، یہودی کا بچہ جب دوڑتا ہے زبان سے نکل جاتا ہے میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا آ گیا، میرا کملی والا
بچے نے اتنا کہا تھا مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں جب صحابہ کے بچے آتے تھے نبی سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، لیکن آج جب نبی کی بارگاہ میں یہودی کا بچہ آ رہا ہے مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں بڑھایا ہے، بلکہ ہمارے اور تمہارے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، نبی نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے اور یہودی کا بچہ دوڑتا آ رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے اسی بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس بچے کو میرے مصطفیٰ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ روزانہ صحابہ کے بچوں کے سروں پر میرے مصطفیٰ ہاتھ رکھتے تھے، لیکن آج مصطفیٰ کریم نے یہودی کے بچے کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ حضرات محترم، بچے کے دل کی دنیا بدل گئی، بچہ نبی سے پیار کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ ابھی حافظ نوشاد صاحب کہہ رہے تھے نا، ایک شعر پڑھ رہے تھے بار بار کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ حضرات محترم، اس بچے کو نبی سے محبت ہو گئی تھی، نبی سے پیار کرنے لگا تھا۔ حضرات محترم، جب پیار ہو گیا، محبت ہو گئی تو پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ وہ بچے جو صحابہ کے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، جب ٹھنڈا موسم ہوتا تھا نا تب آیا کرتے تھے عصر کے بعد میں، لیکن یہ بچہ اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ ظہر سے پہلے آ کر نبی کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی کا راستہ تکنے لگتا تھا، نبی آئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب نبی اپنی نالین پاک کو اتارتے تھے نا تو یہ مٹی کو جھاڑتا تھا، اپنے سینے سے نالین کو لگا کر کے کھڑا ہو جاتا۔ جب نبی آتے تھے تو اللہ کی قسم یہ نبی کی بارگاہ میں نالین کو پیش کیا کرتا تھا۔ چلتا رہا معاملہ، کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے، یہ آتا رہا نبی کی خدمت میں، لیکن رفتہ رفتہ اس کی عمر بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہ بچے سے جوان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضرات محترم، 2-3 مہینہ تک یہ نبی کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ نبی نے صحابہ سے پوچھا، او لوگو ذرا یہ تو بتاؤ، وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے والا نوجوان پہلے بچہ تھا لیکن اب جوان ہو گیا، وہ کیوں نہیں آتا ہے؟ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگے۔ صحابہ سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا، وہ صحابہ رو کس لیے رہے ہو؟ اے صحابہ آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ حضرت صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں نے اس کی ماں کو اس کا سر گود میں لے کر کے روتے دیکھا ہے، میں نے اس کے باپ کو جو ہے دیوار کا تکیہ لگا کر کے روتے دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے وجہ پوچھی، وہ صحابہ کیا وجہ ہے؟ کہ 3 مہینے ہو گئے وہ بیمار پڑ گیا ہے یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، نبی نے ارشاد فرمایا، چلو صحابہ اپنے دیوانے کا چہرہ دیکھیں گے، اپنے دیوانے کا مکھڑا دیکھیں گے، لیکن حضرات یہ بات سمجھے کہ اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، محبت ضرور کرتا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرات محترم اب آؤ، حضرات محترم ادھر سے نبی کہتے ہو صحابہ چلو، نبی جو ہے چلتے ہیں، دیوانے کا چہرہ دیکھیں گے، دیوانے کا مکھڑا دیکھیں گے۔ ادھر دیوانہ اشارہ کرتا ہے، او بابا میرے قریب آ جاؤ، او بابا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرات محترم، جب اس کا باپ قریب آتا ہے، یہ نوجوان ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، ابا آج تک آپ سے میں نے کچھ طلب نہیں کیا، او بابا جان آپ سے میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا، اے میرے بابا جان، اس لیے ایسا لگتا ہے میری روح نکلنے والی ہے، ایسا لگتا ہے میری روح کب سے انسری سے پرواز کرنے والی ہے۔ او بابا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، او بابا کہ میری بات کو آپ پورا کریں گے؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اے میرے لگتے جگر تو فرمائش تو کر، دنیا کے خزانے تیرے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہو، بڑی سی بڑی چیزیں تیرے لانے کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو۔ بچے کی زبان ہلی تھی، ہلکی سی آواز نکلی تھی، او بابا مجھے کچھ اور نہیں بلکہ میرا دل مدینے والے مصطفیٰ سے لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، مدینے والے آقا سے میں نے پیار کر لیا ہے۔ او بابا ایسا لگتا روح نکلنے والی ہے، او بابا ایسا لگتا ہے روح نکلنے والی ہے، مجھے مدینے والے آقا کا دیدار کرا دیا جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، باپ کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، او بیٹے تو نے کس کا نام لے لیا؟ زندگی کے ہر موڑ پر میں نے ان کے قتل کے منصوبے تیار کیا ہے، میں نے ہر موڑ پر ان کے قتل کی سازشیں رچی ہے۔ او بیٹا میں ان کی
کی بارگاہ میں جاؤں گا وہ نبی مار کر کے نہ بھگائیں، اس لیے نبی کو معلوم ہے وہ میرے قتل کی سازشیں رچ رہا ہے، اگر میں جاؤں گا تو نبی کو جو ہے نبی بھگا نہ دے، صحابہ ان کے ساتھ میں ہوں گے، نبی پاور میں ہوں گے۔ حضرات محترم یہ اس کا معاملہ تھا، لیکن میرا ایمان یہ ہے نبی کل بھی پاور والا تھا، نبی آج بھی پاور والا ہے، صبح قیامت تک پاور والا رہے گا۔ لیکن حضرات محترم وہ یہودی کہتا بیٹا ڈانٹ کر نہ بھگا دے، کہا نا بابا تم نے میرے نبی کو جانا ہی نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں جا کر کے تو دیکھو۔ حضرات محترم اب یہ یہودی نکلتا ہے گھر سے، حضرات محترم ادھر صحابہ کو لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اپنے دیوانے کے گھر کی جانب۔ اچانک دیوانہ کہتا ہوا ماں ایسا کرو دروازہ کھولو، مجھے لگتا ہے میرا نبی آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے میرے پیغمبر آ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے رسول اکرم آ گئے ہیں، اور میرے ملت کے نوجوانوں۔ ماں آگے بڑھی تھی، دروازہ کھولا تھا، دروازے پہ کوئی نہ تھا۔ بچے سے کہا او بچے تجھے صرف محسوس ہو رہا ہوگا لیکن نبی نہیں آئے، مصطفیٰ نہیں آئے ہیں، پیغمبر تیرے نہیں آئے ہیں۔ کہا نا نا ماں یہ گھر کی ہوائیں بتا رہی ہیں مصطفیٰ آ گئے ہیں، گھر کی فضائیں بتا رہی ہیں مصطفیٰ آ گئے ہیں، گھر کی خوشبو بتا رہی ہے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ حضرات محترم اتنا کمزور ہو گیا تھا، اٹھنے کی طاقت نہ رہی تھی، قسم رب کعبہ کی یہ نوجوان اٹھ کر بیٹھتا ہے، اس کی نظریں تھی، دروازہ اس کا تھا لیکن چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، سبحان اللہ، چہرہ وہ دعا والے رسول کا تھا۔ میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے اس بچے نے تڑپ گیا، حضرات محترم کمزور ہو چکا تھا نا اسی لیے گرنے جا رہا تھا۔ حضرات محترم جسم صحیح نہ ہو سکا، جلدی جلدی میرے آقا آئے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حضرات نوجوان میں ایک چھوٹی ننھی سی آواز کو نکالا تھا، دھیرے آواز کو نکالنے کے بعد کہا تھا بابا آخری تمنا یہ ہے کہ میں ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ او ماں تم بتاؤ کہ ان کا کلمہ پڑھ لوں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے بیٹا جب تم نے ان کے دامن کو تھام لیا ہے تو آج ان کا کلمہ بھی پڑھ لو۔ حضرات محترم نبی سے پوچھا تھا آقا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا دیر کیوں کرتا ہے، جنت کے فرشتے تیار کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات محترم اتنا کہا تھا، کہنے کے بعد میں میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے روح نکل جاتی ہے۔ جب روح نکلی تھی حضرات محترم ایک عاشق کا سر اس کے محبوب کے قدموں میں پڑا تھا۔ حضرات محترم عاشق یہی زبان سے کہنا چاہتا تھا یا رسول اللہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عشق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ روح نے مڑ کر دیکھا، ایک عاشق کا سر اس کے محبوب کے قدموں میں ہے۔ علامہ حاصل کی زبان میں کہنے پہ مجبور ہو گئی گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ لوگوں نبی سے محبت کر کے دیکھو انشاءاللہ تمہارا کام کاروبار بھی چمکے گا، تمہارا مکان بھی چمکے گا، اور پیارے اسلامی بھائیوں عبادت کرو گے آپ کی پیشانی بھی چمکے گی۔ نبی سے محبت کرو گے، صدیق اکبر نے نبی سے محبت کی، صدیق اکبر کا نام چمکنے لگا۔ مولا علی نے نبی سے محبت کی، مولا علی کا نام چمکنے لگا۔ عثمان غنی نے نبی سے محبت کی، عثمان غنی کا نام چمکنے لگا۔ حضرت طلحہ نے نبی سے محبت کی، حضرت طلحہ کا نام چمکنے لگا۔ حضرت زبیر نے نبی سے محبت کی، حضرت زبیر کا نام چمکنے لگا۔ غوث اعظم نے نبی سے محبت کی، غوث اعظم کا نام چمکنے لگا۔ غریب نواز نے نبی سے محبت کی، غریب نواز کا نام چمکنے لگا۔ صابر پاک نے نبی سے محبت کی، صابر پاک کا نام چمکنے لگا۔ وارث پاک نے نبی سے محبت کی، وارث پاک کا نام چمکنے لگا۔ مفتی اعظم نے نبی سے محبت کی، مفتی اعظم کا نام چمکنے لگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا نے دیکھا جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کا نام چمکنے لگتا ہے، تو اپنے آقا کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि काशिफ का सर उसके महबूब के कदमों में। यहूदी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब आपका कलमा पढ़ लिया है तो इसका जनाजा मेरे घर से नहीं आपके दर से उठेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सहाबा चलो, जन्नती दूल्हे को ले जाया जा रहा है। गुस्ल दिया, कफन दिया, हजरत मोहतरम जनाजा तैयार किया। हजरत उमर फारूक आजम नबी को देख रहे थे, मुस्तफा को देख रहे थे। जनाजा आगे आगे, लेकिन नबी पंजों के बल चल रहे थे। हजरत मोहतरम नबी जब कब्र के अंदर उतरे हैं, उतरने के बाद अपने गुलाम को अपने हाथों से रखा है कब्र के अंदर। दफन करने के बाद जब नबी आए हैं, उमर की नजर देख रही थी। जब मदीने वाले आका अपने गुलाम को रख रहे थे, पूरा जिस्म भीगा हुआ था। नबी निकल करके आए हैं अपने काशाने में। हजरत उमर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह खता माफ हो। तो एक बात अर्ज करूं, नबी ने फरमाया, कहो उमर क्या बात है? तो जनाजा जब चल रहा था, आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? नबी ने इरशाद फरमाया, आए उमर, पंजों के बल इसलिए चल रहा था कि अल्लाह ने जन्नती दूल्हे की बारात में इतने फरिश्ते भेज दिए थे कि कदम रखने की मुस्तफा को जगह नहीं मिल रही थी। सुभान अल्लाह। हजरत कब्र के अंदर जब उतारा नबी ने, हजरत उमर फरमाते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये तो बताएं जिस्म क्यों भीगा था, कपड़े क्यों भीगे थे? इरशाद फरमाते, मुस्तफा जाने रहमत, इस गुलाम पर रब्बे कायनात ने रहमत व अनवार की बारिश अता फरमा दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, ये नबी की मोहब्बत का नतीजा है। लोगों, नबी से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह कदम कदम पे तुम्हारे कामयाबी मिलेगी। हजरात मोहतरम, आओ जरा तारीख के औराक उलट कर देखो। हजरात मोहतरम, आप देख रहे हो माशरे में क्या क्या हो रहा है साहिब। हजरात मोहतरम, नौजवानों को देखो। हजरात मोहतरम, न जाने कैसी कैसी खुराफातें हमारे अंदर आ चुकी हैं प्यारे। हजरात मोहतरम, कैसी कैसी लड़कियां आती हैं, हम और आप प्यारे इस्लामी भाइयों नजरों से सौदा कर लेते हैं, पैसों के एवज में उनको खरीद लेते हैं। नहीं मालूम, तारीख का मुताला करके देखो। एक गरीब घर की दास्तान सुना दो प्यारे। एक नौजवान लड़की है, घर में कोई नहीं है, बूढ़ा बाप चारपाई पकड़े हुए है, कदम रखने की कदम उठ नहीं रहे हैं। लेकिन उसी घर के अंदर एक हफ्ते से उसकी माँ बीमार चल रही थी। हजरात, लड़की है, नौजवान है। अल्लाह अकबर, मुसलमानों, नौजवान लड़की ने प्यारे इस्लामी भाइयों बाप से कहा था, बाप अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ओ बाबा, अब तो खाने का इंतजाम कर दो। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुछ सबक लेकर के उठो। गरीब लड़की कहने लगी, ओ बाबा, 3 दिन से फाके हो रहे हैं। ओ बाबा, कुछ तो इंतजाम कर दिया जाए। ओ बाबा, अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा है। अरे बाबा, चाहने ऐसा करो, माँ की दवाई का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, कम से कम माँ के लिए खाने का इंतजाम कर दो। बूढ़ा बाप चलने की ताकत नहीं रखता है, बूढ़ा बाप उठने की ताकत नहीं रखता है। जोर लगाया है, लाठी के सहारे से उठ करके चला है। बच्ची ने कहा था, ओ बाप, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बाप ने कहा था, बेटा मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ। आपने शहरों में देखा होगा हजरात, मजदूर आकर के चौराहों पर बैठ जाते हैं, लोग आकर के उनको अपने अपने घरों पर ले जाते हैं, जिनके घरों पे काम हुआ करता है। ये मजदूर आ जाता है, गरीब बाप चौराहे पर बैठ जाता है। अल्लाह अकबर, लाठी का सहारा लेने के बाद में ये गरीब आता है, शहर के चौराहे पर बैठा है। हजरात, जितने ताकतवर लोग थे सारे लोग उनको ले जा रहे थे, लेकिन गरीब की तरफ कोई देख तक नहीं रहा था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गरीब बाप की तरफ जब कोई किसी ने देखा नहीं है। हजरात मोहतरम, ये लाठी का सहारा लेता है। सूरज गुरूब होने लगा, शाम तक बैठा रहा, शाम तक रास्ता देखता रहा। हो सकता है कोई आ जाए, मुझे मजदूरी के लिए इस्तेमाल कर ले, लेकिन हजरात मोहतरम, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। बूढ़ा लाठी को उठाता है, दरवाजे पर आता है, जैसे लाठी की आवाज जो है बच्ची के कानों के पर्दों से टकराती है। बच्ची ने कहा था, बाप आ गए, कुछ लेकर के आएंगे। अल्लाह की कसम, बूढ़ा बाप घर अंदर आता है, लाठी छूट जाती है। हजरात मोहतरम, लाठी जब छूटती है ना, बाप जो बच्ची ने अपने बाप को गले से लगाया था, बूढ़ा बाप नौजवान बेटी को लगाने के बाद में सारों कतार रोने लगा था। ओ बेटी, मुझे माफ कर दे, तेरे बूढ़े बाप को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया मजदूरी के लिए। ओ मेरी बेटी
कहती मुझे माफ कर दे। हजरात मोहतरम चौथी रात आ जाती है, घर वाले सो जाते हैं। सुबह सुबह प्यारी इस्लामी भाइयों लड़की तैयार होने लगती है। हजरात मोहतरम इस्लामी बहन है, तैयार हो रही है, अच्छा लिबास पहन रही है, अच्छी पोशाक पहन रही है। बाप ने कहा कहाँ जा रही हो बेटा, ये तो बता दो मेरी बच्ची, तेरा जाना किस तरफ हो रहा है। अल्लाह की कसम बच्ची ने कहा था बाबा कल तुम मजदूरी करने के लिए गए थे, आज हम मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। साहिब प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये लड़की चली जाती है, मजबूर बाप ने जाने दिया। शहर के उस चौराहे पर आती है जहाँ तवाइफों की मंडी लगा करती है, जहाँ तवाइफों की मार्केट लगा करती है। अपने जिस्म को बेचने के लिए औरत निकल पड़ी है, मजबूरी प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसी मकान के अंदर आ गई है। हज़रात मोहतरम सुबह से शाम तक बैठी रही, किसी ने इसकी तरफ नजरें उठा करके नहीं देखा था। जब ये लड़की घर की जानिब आई थी, बाबा ने देखा था, ओ बेटा ये बता तेरी मजदूरी लगी कि नहीं लगी? कहा अब्बा मेरी भी मजदूरी नहीं लगी। का बेटा सच बता कहाँ गई थी? बच्ची सही बता तू कहाँ गई थी? का बाप मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए गई थी। अल्लाह की कसम पूरे बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बूढ़ा बाप सारों कतार रोने लगता है। ओ मेरी बच्ची कहाँ गई थी? बच्ची बता तेरे तुझे किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया? हज़रात मोहतरम अब सुनो पर्दा क्या है, हज़रात हया क्या है। बच्ची कहती सुबह से शाम तक बैठी रही चौराहे पर, सारे लोगों की तरफ देखा, सारी औरतों को लोग लेकर गए, हमारी तरफ किसी ने निगाह उठा करके नहीं देखा। बाप ने कहा था बेटा देखता भी कैसे, आज तक किसी गैर औरत की तरफ तेरे बाप ने निगाहें उठा करके नहीं देखा है। इसलिए जब मैंने दूसरों की बच्चियों की इज्जत को बचाया है, दूसरों की इज्जत, दूसरों की बच्चियों की हमेशा इज्जत समझी है, तो दूसरे की बच्चियों को अपनी बच्चियों को समझा है। ऐ बेटी इसीलिए चौराहे पर तेरी तरफ किसी ने नहीं देखा है, इसलिए हमेशा तेरे बाप ने दूसरों की तरफ देखा है तो अदब के दायरे में देखा है, मोहब्बत से देखा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारी निगाहें इतनी साफ और शफाफ हो जाए, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम कहलाओगे तो खालिद रज़ा तहसीनी को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने दिलबशार रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आप देखें जो दूसरों की बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह समझता है ना, रब की कसम परवरदिगार आलम उसको इनाम भी देता है। उसके बच्चों को कोई गलत निगाह से नहीं देख सकता साहब। थोड़ी बोलने में आज हमें दिक्कत हो रही, इसलिए मुंह में छाले निकले हुए हैं बुखार की शिद्दत की वजह से। अल्लाह हमें भी शिफा अता फरमाए, आप दुआ कर लें। हज़रात मोहतरम, आओ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना लाजवाब, इतना लाजवाब। हज़रात मोहतरम, लोग आते नबी की बारगाह में ना तो कुछ ले करके जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए, और ऐसे रहमत मदीना शरीफ की गलियां हैं। एक ज़ईफ़ा है, फटे पुराने कपड़े हैं, बाल उलझे उलझे से हैं। ये ज़ईफ़ा पूरी मदीने की गलियों में घूमती भिखारन बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हज़रात आपने देखा होगा भीख मांगने वाले जब आते हैं ना तो छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे लग जाया करते। कभी कभी कोई ईंटें मारने लगता है, कोई पत्थर मारने लगता है, और कोई बड़ा भी डंडा लेकर भगा दिया करता है। साहब ऐसा ही होता है। ये मदीना शरीफ की गलियां हैं। भिखारन आई है, एक दरवाजे पर खाना तलब किया, आंखों में आंसू हैं, कहती है 3 दिन हो गए खाना नसीब नहीं हुआ, और रईस तेरे पास दौलत है कुछ इनायत कर दे। और रईस आता है, भूखे पेट पर लात मार देता है, ज़ईफ़ा ज़मीन पर गिर जाती है, आह निकल जाती है। अल्लाहु अकबर। ज़ईफ़ा के मुंह से आह निकली है,
اللہ کی قسم 3 دن کی بھوکی تھی، کھانا نہیں ملا تھا، یہ زمین پر گر جاتی ہے، گرنے کے بعد میں اپنے نبی کو یاد کرنے لگتی ہے، پیغمبر کو یاد کرنے لگتی ہے، رسول کو یاد کرنے لگتی ہے۔ حضرات نبی کا اخلاق دیکھیں، نبی رحمت بن کر کے آئے۔ حضرات محترم یہ عورت بھکارن بن کر گھوم رہی تھی مدینہ شریف کی گلیوں میں۔ حضرات محترم پیٹ پہ لات ماری، 3 دن کی بھوکی تھی، کسی اور کو نہیں، اپنے نبی کو یاد کرنے لگی، اپنے مصطفیٰ کو یاد کرنے لگی، رسول خدا کو یاد کرنے لگی، سوچنے لگی کہیں اور نہیں نبی کی بارگاہ میں شکایت درج کروں گی۔ سبحان اللہ، کہیں اور نہیں نبی کی بارگاہ میں شکایت درج کروں گی۔ حضرات محترم یہ چلتی چلتی آئی، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، گیٹ کے سامنے انتظار کرنے لگی، نبی آئیں گے، مصطفیٰ آئیں گے تو میں اپنی بات رکھوں گی، اپنی شکایت درج کروں گی۔ حضرات محترم تھوڑی دیر کے بعد کالی کالی زلفوں والے، چاند سے چہرے والے رسول پاک آ گئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگی، آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے نبی کا راستہ دیکھ رہی تھی، میرے مصطفیٰ کا راستہ دیکھتے 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 جب نبی آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، پیغمبر آ گئے، آنکھوں میں آنسو، عرض کرتی یا رسول اللہ مدینے کے لوگ مجھے مار رہے ہیں، یا رسول اللہ مدینے کے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مدینے کے ایک شخص نے بھوکے پیٹ پر لات ماری، میرے نبی اس غریب کی بات کو سن رہے تھے، میرے مصطفیٰ اس کی بات کو سماعت کر رہے تھے۔ عمر فاروق اعظم آ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کس بیکارن کے منہ لگ گئے، کس پاگل کے منہ لگ گئے، یہ وہ پاگل عورت ہے، اس کی بات کو سننے کے لیے پورے مدینہ میں کوئی تیار نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر سنو، جس کی بات کو پوری دنیا میں کوئی نہیں سنتا ہے اس کی بات کو آمینہ کا لال سنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم نبی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ضعیفہ کے سر پہ رکھا، ضعیفہ پہلے رو رہی تھی لیکن جب نبی کا ہاتھ پہنچا اب یہ مسکرانے لگی، جب مسکرانے لگی اس حدیث پر اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی نظر پڑ گئی تو فوراً پکار اٹھے، کمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، کمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا ہے، اللہ کی قسم ہنستا ہوا واپس گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی خالی دامن لے کر کے آیا ہے، اپنے دامن کو بھر کر کے لے گیا ہے۔ آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صاحب حضرات محترم حضرت جابر آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پر ہے، میرے نبی نے دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت جابر مکان میں آ جاتے ہیں، ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں، بچے کو ذبح کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے گھر میں ہم مرغا وغیرہ کاٹتے ہیں، بکرا وغیرہ کاٹتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھیڑ لگا دیتے ہیں، دیکھا ہے نا صاحب، ایسے ہوتا ہے نا، قربانی کرتے ہیں گھروں میں، بچے آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، کس طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکری کے بچے کو کاٹ رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے آگے دیکھنے لگے۔ حضرات جب بچے یہ دیکھنے لگے کہ میرے ابا میمے کو کس طرح کاٹ رہے ہیں، حضرات کچھ لوگ محفل میں اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ نبی کی باتوں سے اچھی اپنی باتیں سمجھتے ہیں۔ پیارے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں اسی لیے میں نے ابھی تک کوئی چٹکلا نہیں سنایا کیونکہ نبی کی مقدس اور پاکیزہ محفل ہے صاحب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت دلبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، ہے نا۔ ہم اچھی نیت لے کر کے آتے ہیں صاحب، تو اچھی نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور جو بھی باتیں بتائی جائیں ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے،
اور رجب کی 27 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج تشریف لے معراج ہوئی ہے۔ اچھا نمازیں کتنی ملی؟ 50۔ کتنی؟ 50۔ حضرات محترم کم ہوتے 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 کتنی رہ گئی؟ 5۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرم ہو گیا کہ بار بار بھیجتے رہے، بار بار بھیجتے رہے، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا بار بار نبی آئے تاکہ نبی کو بار بار میرا دیدار ہو جائے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش مصطفیٰ ایک بار اور چلے گئے ہوتے کام ہی ختم ہو جاتا۔ جی جی بے شک۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کیا دیا گیا؟ نماز کتنی 50 دی گئی تھی، کم ہو کر 5 رہ گئی، لیکن جب نبی چلنے لگے رب نے فرمایا اے مصطفیٰ جا رہے ہو لیکن بات سنو، میرا مصطفیٰ سے رب نے فرمایا اے مصطفیٰ میں نے نمازیں تو کم کر دی ہے لیکن تیری امت 5 پڑھے گی، میں رب اسے 50 نمازوں کا ثواب عنایت کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، جب تمہیں سر جھکانا ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کرو، کسی کو یاد کرنا ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کسی سے محبت کرنا ہو تو پیارے اسلامی بھائیوں نبی سے محبت کر لیا کرو، نبی سے محبت کر لیا کرو۔ آپ نے پیچھے گاڑیوں پہ لکھا رہتا ہے بری نظر والے تیرا منہ کالا، دیکھا لکھا رہتا ہے نا، بری نظر والے تیرا منہ کالا، یا دوسری بات یہ لکھی رہتی صنم بے وفا۔ جی تو میں نے عالم تصور میں سوچا یہ لکھا کیوں ہوتا ہے، تو پتہ چلا اس کے محبوب نے اس کو دھوکہ دیا، جی اس کے محبوب نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اسی لیے لکھوایا، احتجاج کر رہا ہے، تحریری طور سے احتجاج کر رہا ہے۔ ہم نے کہا بے وقوف، تو نے دنیا کے لوگوں سے محبت کی، دھوکہ دے دیا، تو صنم بے وفا، صنم بے وفا سے محبت کیا کیوں؟ ارے ایسے سے محبت کر جو دنیا میں ہاتھ پکڑے گا تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وفا ہی ملے گی نبی کی چوکھٹ سے۔ اللہ کی قسم پیار کر کے دیکھو، مصطفیٰ بعد میں جائیں گے تو ان کو پہلے جنت میں بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت نبی جائیں گے نہیں جب تک امتی نہیں جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا بچہ ذبح کر رہے تھے، دونوں بچے دیکھ رہے تھے، بچے دیکھ رہے تھے، بچہ کٹا، گوشت تیار ہوا، آپ نے دیا بی بی کو، جاؤ اس کی تیاری کرو۔ بی بی تیاری کرنے لگی، بڑے بیٹے نے چھری کو اٹھایا، چھوٹے بھائی کو بلا، بھیا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ابا نے میمے کو کس طرح کاٹا تھا۔ جی ابا نے میمے کو کس طرح کاٹا تھا، چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، دونوں ناسمجھ تھے، سمجھ نہ سکے۔ بھائی کو چھوٹے لیٹا دیا، گردن پہ چھری کو چلا دیا، حضرات نادانی میں چھری چلی، گلا کٹا، خون بہا، روح نکلی، حضرات محترم چھری ہاتھ میں ہے بڑے بیٹے کی۔ کون آ رہا ہے؟ نبی آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ جابر کے مکان میں مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ شہادت کی کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی ہے۔ حضرات محترم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا، غصہ چڑھ گیا، کیونکہ روح نکل گئی تھی، بچہ انتقال کر گیا تھا۔ غصہ کرتے ہوئے تعقب کیا، بچہ مکان کی چھت پہ، بڑا والا چڑھ گیا، چھوٹا والا کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑا بیٹا جب چڑھا مکان کی چھت پہ، ماں کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، پیچھے کی جانب چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، اچانک پیر پھسلا، سر کے بل زمین پہ گرا، روح نکل گئی۔ اللہ کی قسم آج دو لاشیں نبی حضرت جابر کے مکان میں رکھی ہوئی ہیں۔ بی بی کس طرح محبت کر رہی ہیں، لاشوں پہ کپڑا ڈال دیا، اللہ کی قسم کمرے میں رکھ دیا تاکہ مصطفیٰ آئے تو ان کو پتہ چل گیا۔ حالانکہ مصطفیٰ جانے رحمت سب جانتے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ہے، چھپا دیا گیا ہے۔ چھپانے کے بعد میں نبی آئے ہیں، کھانا پیش کیا گیا، نبی کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ رب نے جبریل کو بھیجا، طائر سدرہ کو بھیجا، بلبل سدرہ کو بھیجا، ارشاد فرمایا، رب نے کہا او جبریل جاؤ نبی سے کہہ دو او مصطفیٰ کھانا اکیلے نہیں کھائیں گے، حضرت جابر کے بچے بھی آپ کے ساتھ میں کھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ مچل کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یا رسول کھانا اکیلے نہیں کھائیں گے، حضرت جابر کے بچے بھی کھانا کھائیں گے۔
اللہ کا پیغام لے کر حضرت جابر آئے، نبی کو سنایا۔ سنانے کے بعد میں نبی نے کہا جاؤ جابر بچوں کو بلاؤ۔ بچوں کو بلانے کے لیے جب آئے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے حضرات، ثم آمین، جب نبی کے سامنے کھانا آیا، جبریل آ گئے، یہ بات بتائی تو نبی نے فرمایا جاؤ بچوں کو لے کر کے آؤ۔ حضرت جابر نے پوچھا، بیوی نے بہانہ کر دیا کہ بچے کہیں گھومنے ٹہلنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ حضرات محترم، جب بیوی نے بہانہ کر دیا، حضرت جابر آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ بچے گھر میں موجود نہیں۔ نبی نے فرمایا او جابر، یہ میرا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے، بلا کر کے پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ میرا حکم نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، بچوں کو پیش کیا جائے۔ بچوں کو پوچھنے کے لیے آئے، بتاؤ تو صحیح بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے جس کے دو لال پیارے اسلامی بھائیوں انتقال کر گئے ہو، جن کے گھر میں دو بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہو، اس ماں کے کلیجے سے پوچھو، اللہ کی قسم ماں کی آنکھیں اشک باہر ہو گئی، ماں کی آنکھیں صابن اور بھادر کی طرح برسنے لگ جاتی ہے۔ ماں نے کہا تھا اے جابر سنو سنو، میرے بچوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت جابر کے گھر میں دو چھوٹی چھوٹی لاشیں رکھی تھی، جو ننے کپڑے رکھے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بھی رو رہے تھے، حضرت جابر کی بیوی بھی رو رہی تھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، حضرت جابر بھی آئے ہیں نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بچے انتقال کر گئے ہیں۔ اب نبی اٹھتے ہیں، حکم باری آتا ہے، حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، جہاں پر بچے لیٹے ہیں آپ سرحانے جا کر کے دعا کرو۔ اللہ کی قسم نبی سرحانے آتے ہیں، آنے کے بعد میں جب میرے نبی دعا کرتے ہیں، ادھر نبی نے دعا کی تھی، ادھر رب نے حضرت جابر کے بچوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی تھی۔ اعلیٰ حضرت بولے ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آثار اس کا کتنا۔ یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، علامہ خالد رضا تحصیلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے نبی سے محبت کرو گے کبھی دنیا میں بدنام نہیں ہو سکتے، کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہو سکتے۔ کسی کے آگے کج اپنے سروں کو نہ جھکاؤ، اگر جھکانا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ اللہ کی قسم اگر ہاتھ چومنا ہے تو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم لیا کرو، اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا کرو۔ ابھی ایک جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، میاں بیوی دونوں کا چولہا الگ، بوڑھے ماں باپ کا چولہا الگ۔ حضرات، کاش اگر ساس نے اس آنے والی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہوتا تو یہ بھی محبت کرتی، اور آنے والی بیٹی نے اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھا ہوتا تو گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، گھر میں فساد نہیں ہوتے۔ جو میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں کا چہرہ جو ہے ایک مرتبہ جو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عنایت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج کر کے لیے لوگ جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا۔ علامہ طیب صاحب قبلہ نے کہا کہ ماں باپ کے چہرے کو خوشی خوشی دیکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا۔ خوشی کون دیکھتا ہے صاحب؟ اور میں بول رہا ہوں اللہ کی قسم، میری مرحومہ ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، جنہوں نے غربت میں رہ کر کے مجھے تعلیم دلائی، جنہوں نے بھوکے رہ کر کے مجھے پیارے اسلامی بھائیوں حدیث مصطفیٰ سیکھنے کے لیے بھیجا۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ماں نے پیارے اسلامی بھائیوں روکی سوکی کھائی ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ان کی سب کی ماؤں کا ثمرہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی رسول کے بعد محبت کرتا ہے تو وہ ماں محبت کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رسول اگر کوئی جو ہے محبت کرتا ہے ماں کے چہرے کو صاحب دیکھ لیا کرو۔ آخری بات بتا کر میں رخصت ہو رہا ہوں، جو بھی مہمان ہیں ان کو آپ سماعت کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا
बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जन्नत किसे सूझ रही है? ओ बुढ़वा कहाँ, नौजवान आप तो रुकने वाला नहीं साहब। आज उठ सकता है उठ जाए, क्योंकि मैं रोकता वोकता नहीं हूँ। एक मौलाना साहब तकरीर करते करते डांट दिए, कहो कि वो कहाँ जा रहे हो, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मौलाना को तरस आया कि कहाँ जा रहे थे? कहा मौलाना जहाँ जा रहे थे वो काम यहीं पे हो गया। तो हजरात, माँ के चेहरे को देखना सवाब। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। उलमा इकराम, अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह के रसूल चाहते, माँ की आंखों को देखना जन्नत बता सकते थे, माँ की पेशानी को देखना जन्नत बता सकते थे, माँ के हाथों को देखना जन्नत बता सकते थे। लेकिन प्यारे मुसलमानों, माँ का मर्तबा बताना था। जिस माँ के तलबों का ये आलम है, उस माँ की पेशानी का आलम क्या होगा? जिस माँ के तलबों का ये आलम है, उस माँ की आंखों का आलम क्या होगा? जिस माँ के तलबों का ये आलम है, उस माँ के हाथों का आलम क्या होगा? कसम रब्बे काबा की, जब माँ की दुआ होती है, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटा फरीदुद्दीन बना दिया करता है। जब माँ की दुआ होती है तो माँ की दुआ होती है तो बेटा हुसैन आजम जैसा हो जाया करता है। जब माँ दुआ करती है, बेटा मुफ्ती आजम जैसा हो जाया करता है। माँ दुआ करती है, बेटा आला हजरत जैसा हो जाया करता है। मुझे कह लेने दो, जब माँ के हाथ उठते हैं अपने बच्चे के हक में, तो हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी जैसे लोगों को विलायत मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। माँ का अदब जरूरी है। नमाजों की पाबंदी करो। 1 घंटा हो गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने के दरमियान अगर कोई शरई गलती हुई हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब जिसके दिल में आए ले ले वो रोशनी, अब जिसके दिल में आए ले ले वो रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।